اس ادارے کو ختم کریں۔ یہ ترامیم سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک نیب کا نام موجود ہے تو اس ملک میں کوئی سرکاری افسر کام نہیں کرے گا۔ اس ملک میں بجلی بڑھے تو مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے، اس ملک میں تیل بڑھے تو مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو پھر وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر رہتے ہیں، جو دوسروں کا احتساب کرتے ہیں، کم از کم اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کریں۔ جناب سر، یہ عمران حکومت بھی 4 سال میں یہی کہتے رہی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو فرق کیا آپ لوگوں میں؟ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ تو ریفرنس فائل کریں، ان کے خلاف کیس کریں تاکہ دوسرا احتساب نیب کے خلاف تو آپ لوگوں نے ایک ترمیمی بل بھی پاس کروا لیا، تو پھر کیا کیا؟ جی، میں حکومت میں نہیں ہوں، میں حکومتی پارٹی کا حصہ ہوں، تو میری ہمیشہ یہی رائے رہی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں۔ یہ ترامیم سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک نیب کا نام موجود ہے تو اس ملک میں کوئی سرکاری افسر کام نہیں کرے گا۔ یہ بڑی واضح بات ہے جناب۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں حکومت کا حصہ نہیں، تو کیا آپ کو وزیر اعظم نے کوئی ٹاسک دیا ہے، کوئی کسی چیف اکنامکس کا بنایا، اس کو کب تک کام کمپلیٹ کر لیں، کب آپ رپورٹ پیش کریں؟ نہیں، میں کسی ٹاسک کا حصہ نہیں ہوں۔ میرے صرف کام انرجی کے معاملات کو دیکھنا ہے، تو وہ جو انرجی کے 2 وزراء ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور سرکاری ذمہ داری میرے پاس نہیں ہے۔ 4 مہینے میں تو انرجی میں ہمیں تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ پیٹرول دیکھیں، آئل، یہ کوکنگ آئل ساری دنیا میں سستا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں مہنگا ہوئے جا رہا ہے۔ پیٹرول بھی اگر سستا ہو رہا ہے، پیٹرول تو میرے خیال دنیا میں قیمتیں جو بڑھتی ہیں وہ مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان کا ہر آدمی یہ یقین کر بیٹھا ہے کہ اس ملک میں بجلی بڑھے تو مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے، اس ملک میں تیل بڑھے تو مفتاح اسماعیل کی ذمہ داری ہے۔ تیل، پیٹرول، ڈیزل ہے، اس کی قیمت کا تعین اوگرا کرتا ہے، اور اس کے اندر 12 عنصر شامل ہیں، 12 ایلیمنٹس ہیں، جن میں سے 10 پر حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، انٹرنیشنل پرائسز سے ہے۔ ایک سیلز ٹیکس ہے، وہ آج 0 ہے، اور ایک پیٹرول لیوی ہوتی ہے جو 50 روپے ہونی چاہیے، آج وہ 30-35 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ساری تیل کی حقیقت ہے۔ دنیا کے میں قیمتیں بڑھیں گی، دنیا میں سپلائی ڈیمانڈ کے معاملات بڑھیں گے تو پاکستان میں بھی تیل بڑھے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات بڑی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ خود ہی تعین کرے کہ کیا قیمت ہے اور کیسے وہ قیمت ادا کی جائے گی۔ جی، آئین پڑھ لیں، آئین بڑا واضح ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، ملک کے ادارے کیسے چلتے ہیں۔ تو جو آدمی آئین نہ پڑھتا ہو، جو اپنے باتوں میں خود گم ہو جائے، اپنے جھوٹ کو خود یقین کرنا شروع کر لے، تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، وزیر خزانہ صاحب سے آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے، ان کو سمجھائیں کہ ان کے رونے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کے الیکٹرک سے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اب ہمیں وہ سیلز ٹیکس بھی ہم سے وصول کر رہے ہیں، ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں بجلی بیچ رہے ہیں آپ لوگ۔ جی، میری وزیر خزانہ سے دوستی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو جانتا ہوں 5-6 سال سے، تو نہ ہی ان کے عمل کا میں ذمہ دار ہوں۔ خاص طور پہ جو وہ قیمتیں پیٹرول کی کم نہیں کرتے، اس پہ سارے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا پیٹرول اور بجلی کی قیمت بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے اس طرح چلتی نہیں ہے۔ ہمیں حقائق کا علم ہونا چاہیے کہ ملک میں بجلی کے ریٹ کا تعین کیسے ہوتا ہے، تیل کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ جو کہ الیکٹرک ہے وہ اس کا بل آپ کے پاس آتا ہے، اس کے اندر کچھ ٹیکسز ہیں جو حکومت ڈالتی ہے، کوئی سیاسی صوبائی حکومت ڈالتی ہے کلیکشن کے لیے، وہ بجلی کے بل کا حصہ نہیں ہوتا۔ سر، عام عوام کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کون سا وزیر کیا کرتا ہے۔ ان کو یہ پتا کہ ہمیں سبزی سستی نہیں مل رہی، ہمیں آٹا سستا نہیں مل رہا، ہمیں دال سستی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، صفائی نہیں مل رہی، کہاں جائے عوام، کس کی طرف دیکھیں؟ جی بالکل، یہ عوام حکومت کو ہی دیکھیں۔ حکومت 4 سال کی غفلت جو ہے وہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی۔ تو آج جو ہم بھگت رہے ہیں، عمران خان صاحب جو آج تقریریں فرماتے ہیں، یہ سب اس شخص کی غلط حکمت عملی اور غفلت اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ یہ حالات درست ہوں گے، یہ ایک دن میں درست نہیں ہوتے۔ بہت سے مشکل فیصلے حکومت نے کیے ہیں
جو اگر آج سے 4 سال پہلے ہوتے تو آج یہ کیفیت ملک کی نہ ہوتی. انشاءاللہ آپ حالات میں بہتری دیکھیں گے. IMF سے آپ کی نیگوشیشن کمپلیٹ ہوگی, انہوں نے قسط بھی جاری کر دی, ڈالر کے اوپر بھاگ رہا ہے, تو کیسے یہ کنٹرول کون کرے گا اس کو؟ IMF جو ہوتا ہے وہ ایک حصہ ہے معیشت کو بہتر بنانے کا, ایک چھوٹا حصہ ہے, وہ ایک بنیاد ہے, اس کے اوپر آپ کو معاملات کو بنانا پڑتا ہے, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں.